بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں ایک قانون پاس کیا گیا، بلکہ 2018 سے یہ قانون بنایا جا چکا ہے۔ اس کے اوپر دوبارہ اسمبلی کے اندر اس کی ترمیم کی درخواست دی گئی، جسے اسی طرح پرانی شکوں کے اوپر دوبارہ منظور کر لیا گیا ہے، جسے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بہت سے علماء کرام نے بھی تشویش کا اظہار کیا کہ اس کے اندر بیان کی جانے والی شکیں قرآن و سنت کے متصادم ہیں اور قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں۔ بظاہراً یہ بتایا گیا کہ یہ قانون خواجہ سراؤں کے حق میں بنایا جا رہا ہے، لیکن اصل تشویش اس وقت سامنے آئی کہ جس وقت خواجہ سرا بھی اس قانون کے خلاف سراپا احتجاج نظر آنے لگے۔ خواجہ سراؤں نے اپنے احتجاج ریکارڈ کروائے کہ یہ قانون ہمارے حقوق دلانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے حقوق مٹانے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ اس قانون کی ایک بہت خطرناک شک یہ ہے کہ ایسا انسان جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو مرد پیدا کیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیقاً خاتون پیدا کیا ہے، اور وہ یہ چاہ رہا ہے، اسے محسوس ہو رہا ہے کہ میں لڑکا نہیں لڑکی ہوں، یا لڑکی کو محسوس ہو رہا ہے میں لڑکا ہوں، تو وہ نادرہ کے پاس جائے اور جا کے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ میں لڑکے کی بجائے لڑکی لکھوا لے، اور لڑکی اپنے شناختی کارڈ میں لڑکی کے بجائے اپنا جینڈر لڑکا لکھوا سکتا ہے۔ تو اس سے ہم جنس پرستی کی ایک راہ کو ہموار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ LGBTIQ جو کہ ایک تنظیم ہے، ایک جماعت ہے، ہم جنس پرستوں کی جماعت ہے، یہ اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے پاکستان میں اس قانون کو پاس کیا گیا ہے۔ اور افسوس والی بات یہ ہے کہ ایک طرف پاکستان کی ڈوبتی ہوئی معیشت، اور دوسری طرف بڑھتی ہوئی فرقہ واریت، اور تیسری طرف ہمارے مذہبی ہنگامے، کہ جس کے اندر ہم سے ابھی تک لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رفع دین سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ ہمارے پاکستان میں ابھی تک یہ بحثیں ختم نہیں ہو رہی کہ اذان کے بعد اور پہلے درود پاک پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اگر کوئی فوت ہو گیا کہ اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے یا حرام ہے، اس سے شرک تو نہیں ہو جاتا۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا کے اوپر یہ ابحاث چھیڑی جا چکی ہیں کہ ہم جنس پرست LGBTIQ اس تنظیم کا بندہ جماعت کروا سکتا ہے کہ نہیں، ہم جنس پرست بندہ امام بن سکتا ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز نہ ہونے کے کیا دلائل ہیں۔ اس طرح کے سوالات کی بحث چھیڑی جا رہی ہے۔ یہ قانون ایک طرف پاس ہوا تو دوسری طرف اس کے مخالفین اور تیسری طرف اس کے حمایتی افراد سامنے آئے۔ علماء کرام نے اس کے اوپر قوم لوط کے سے استدلال کرتے ہوئے اس کے غیر اسلامی ہونے کے دلائل قائم کیے، جبکہ دوسری طرف کچھ دوستوں نے اس کے دفاع میں کچھ باتیں پیش کی، جن میں سے ایک دوست کی تحریر کا کالم کا تھوڑا سا اقتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب نام ان کا میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے اپنے کالم میں لکھا، خاکسار بصد معذرت عرض کرتا ہے کہ لوطی کے لیے ہمارے بعض فقہا کی تجویز کردہ سزا کہ ان کو مار دیا جائے یا سنسار کر دیا جائے، اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس کے اندر جو ہوموسیکشوالٹی پھیلانے والے افراد ہیں اور جو گے ہیں، مرد سے شادی کر دیں، یا خاتون سے جو لیسبینز ہیں، یہ دوست ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ایک بات لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رہی بات جو ہمارے مذہبی طبقے کے کچھ دوست قوم لوط سے اس عذاب کو قیاس کرتے ہیں، تو 4 وجوہات قوم لوط پر عذاب آنے کی ہیں قصص الانبیاء میں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ جنمیوں پر دھاک بٹھانے کے لیے ان کا ریپ کیا کرتے تھے۔ رول بیان میں بھی اس طرح کا کچھ ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نقطے کی بات یہ ہے، جن فقہا نے قوم لوط کے تذکرے سے ہم جنسیت کی سزا رجم کرنا تجویز کیا ہے، ان کا یہ استنباط درست ہے، یہ غلط علیحدہ بات ہے، مگر یہ انسانوں کی سوچی گئی ایک قانونی شک ہے جس کا خدائی یا اسلامی یا شرعی سزا سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے بعد آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ہمیں سنت رسول سے ایسا کوئی واقعہ مصر نہیں جس میں ہم جنس پرستی کی سزا بیان کی گئی ہو۔ یعنی ڈیفینڈرز اس بات کے وہ یہاں تک جا چکے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس عمل کی قرآن و سنت میں کوئی سزا بیان نہیں ہوئی، یہ ہمارے افراد تو بس اسی طرح شدت کر رہے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اور قرآن کریم نے اس مسئلے کو پوائنٹ آؤٹ فرمایا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 15 اور 16 میں فرمایا واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت او یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ اگلی آیت میں فرمایا واللذان یاتیانہا منکم فاذوہما، جو مرد یا جو عورتیں فحاشی کی طرف آئیں، غیر فطری عمل کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے نظام کو توڑ کے یہ ہوموسیکشوالٹی پھیلائیں، ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے
ان کی ایذا کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فآذوہما، ان کو سزا دو، اور وہ سزا کیا ہوگی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی کی ثواب دیدی پر موقوف ہوگا، حاکم وقت جو چاہے سخت سے سخت سزا دے سکتا ہے، اس کو اس کا اختیار دیا گیا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابو مسلم فرماتے ہیں ان الآیۃ الاولی فی السحاقات وہذہ فی اہل اللوط۔ امام رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں جو آیات ہیں، جو فرسٹ ورس ہے از دا اباؤٹ لیسبینس، پہلی جو آیت قرآن کی ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ وہ خواتین جو خواتین سے شادی کرنا چاہیں، قرآن ان کے عذاب کو بیان کر رہا ہے، اور دوسری جو مرد مردوں سے نکاح کرنا چاہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انہیں عذاب دو، ان کو سزا دو۔ اب یہ قرآن کریم میں ہم جنس پرستوں کے بارے میں سزا کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری طرف امام قرطبی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ۔ لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم یہ کیا کرتے ہو، فحاشی والے تم کام کر رہے ہو، ما سبقکم بها من احد من العالمین، تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے یہ گندا کام نہیں کیا، تم یہ جو ہم جنس پرستی پھیلا رہے ہو، کچھ گے تھے کچھ لیسبینس تھے، تو فرمایا یہ دنیا میں کسی نے کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو۔ اس کی تفسیر میں امام قرطبی لکھتے ہیں، وہ ہمارے دوست جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے اور انہوں نے اس کے دلائل قائم کیے، انہوں نے کہا وہ تو جبر کرتے تھے، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی کسی سے جبر کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور لیکن اگر کوئی باہمی رضامندی سے مرد مرد سے نکاح کرتا تو یہ جائز ہونا چاہیے۔ اب اہل لوط، قوم لوط جو تھی، کیا وہ ہر ایک کے ساتھ جبر کرتے تھے یا وہ باہمی رضامندی کے ساتھ بھی یہ فعل سر انجام دیتے تھے؟ امام قرطبی قرآن کی آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں فَقَانَ يَنْكِحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وہ ایک دوسرے سے باہمی رضامندی سے نکاح کرتے تھے، ان کے مرد مردوں سے، خواتین خواتین سے نکاح کرتی تھی۔ اس وجہ سے قرآن نے ان کے اوپر عذاب اور فرمایا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، یہ پہلے کسی نے نہیں کیا، لہٰذا تم باز آ جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا کام ہے۔ انہوں نے کہا اس کو لوط کو نکال دو اپنی قوم سے، یہ تو بالکل صحیح نہیں بات کر رہا۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کانوا قد استغنى بعضهم ببعض وكذلك نساؤهم كن قد استغنى بعضهن ببعض ايضا، مرد مردوں سے، خواتین خواتین سے، یعنی آج جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ قوم لوط تو دیکھیں جی وہ ایک دوسرے سے زبردستی کرتے تھے، اور یہاں LGBT جو جماعت ہے ان میں تو دیکھیں باہمی رضامندی سے یہ سارے نکاح ہو رہے ہیں، تو یہ تو الاؤ ہونا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قوم لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے کافر جن پر عذاب آیا وہ اسی طرح کرتے تھے، باہمی ایگریمنٹ رضامندی کے ساتھ ایک دوسرے سے نکاح کرتے تھے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو وہاں سے نکالا، فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ہم نے نکال لیا، كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، پچھلے تباہ ہو گئے، اور ہوا کیا؟ فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اور فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، اور پھر آ گیا ایک جگہ پہ آیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، کیلوں کی طرح نوکیلے پتھر اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائے، ساری قوم تباہ ہو گئی اور ساری قوم برباد ہو گئی صرف اس عمل کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے کچھ افراد اس چکر میں کہ دیکھیں چلیں حکمران کر رہے ہیں وہ جانے اللہ جانے، یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کو حکم دیا کہ بستی الٹ دو، اور اس کی یا اللہ ان میں ایک فلان ایک بندہ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا سب سے پہلے اس کو عذاب دینا، سب سے پہلے اسے مارنا، اور اس کی الہی وہ کیوں؟ فرمایا وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے تنہا ہے، اپنا علیحدہ ہو چکا ہے، لوگوں کو وہ میرا پیغام اس نے سنایا ہی نہیں، دعوت ہی نہیں دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 درجے ہیں، برائی ہوتی دیکھو دل سے برا جانو، زبان سے روکو، ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنا سب سے اعلیٰ ہے، اس کے بعد ہے زبان سے نہ ہو سکے کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا ادنی درجہ۔ قرآن کریم میں اس کی سزا بیان کی گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4464 ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر 2561 ہے، اور مستدرک امام حاکم حدیث نمبر 8139 اور 8141 ہے، سنن الترمذی 1456، دار قطنی 140، مسند ابی یعلا کے اندر 2463 حدیث ہے۔ امام حاکم کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، حدیث صحیح ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط
جس کو دیکھو کہ وہ لوط علیہ السلام کی قوم والا عمل کرے، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ، کرنے والے کو قتل کر دو، اور جو رضامندی سے، مفعول وہ ہے جو یہاں پر رضامندی سے، باہمی رضامندی سے اس عمل کو سر انجام دے رہا ہے، فرمایا اس کو بھی قتل کر دو۔ یہاں پہ حدیث پاک میں اس چیز کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے بعض علماء فرماتے ہیں ان کو مار دینا چاہیے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے آگ لگا دی، مولا علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یہ کیس آیا، آگ لگا دی تھی آپ نے ان افراد کو، اور صحابہ کرام کا صحابہ کی ایک جماعت کی رائے ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں رجم کر دیا جائے گا پتھر مار مار کے، بعض فرماتے ہیں اس کے اوپر دیوار گرا دی جائے گی، اس کو مار دیا جائے گا۔ یہ ساری تعزیرات ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان ساری سزاؤں میں سے حاکم وقت جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے۔ اور کنز المال کے اندر حدیث نمبر 13120 ہے، حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات من امتی یعمل عمل قوم لوط، فرمایا جو بندہ میری امت میں سے قوم لوط والا عمل کرتا ہوا مر گیا، فرمایا نقلہ اللہ الیہم، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ان کی جانب منتقل کر دے گا، یعنی اس کی قبر کے اندر سیم سچویشن وہ ہوگی جو قوم لوط کے اندر ہو رہی ہے آج ان کو قبروں میں جو عذاب ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ فرمایا حتیٰ یحشر معہم، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس بندے کا حشر قوم لوط کے ساتھ کیا جائے۔ اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت پر اس عمل کا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ یہ کام شروع کر دیں گے، ابن ماجہ کے اندر فرمایا گیا، اور آج وہ وقت آ گیا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں کہ کب قوانین پاس ہو گئے اور اس کو لیگل کر دیا گیا ہے۔ قرآن و سنت کے بالکل متصادم قانون ہے، اور پاکستان کا آئین بھی ہے کہ جو قانون قرآن و سنت کے خلاف ہوگا وہ بنایا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے متصادم ہے۔ اہل علم کو اس بارے میں آگاہی لینی بھی چاہیے، آگے دینی بھی چاہیے، اور اس کے خلاف جتنی ہو سکے آواز بلند کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔